بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے رزق میں اور آپ کی دولت میں خوب اضافہ عطا فرمائے اور آپ کو ہر آنے والی آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، دونوں وقتوں میں نہیں، دونوں میں سے ایک وقت مقرر کر لیں، یعنی کہ یا فجر کا وقت مقرر کر لیں یا عصر کے بعد کا وقت، صرف 5 سے 10 منٹ کا وقت دینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے صرف ایک سورت کو پڑھنا ہے اور اس کی برکات کو دیکھنا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد اس عمل کو کرتا ہے تو عصر سے پہلے اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو عصر کے بعد کرتا ہے، فجر ہونے سے پہلے وہ بندہ اپنی ساری حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا لیتا ہے۔ اب عمل میں بتا دیتا ہوں، آپ کر لینا، میرا رب تمہاری زندگی کو روشن اور منور کر دے گا، تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اب دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس وقت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو رہو۔ اب حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اب یہ دونوں وقت آگے، فجر کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور عصر کی نماز کا۔ اب فجر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں۔ تو اب ان میں یہ جو عمل شخص کرتا ہے، یہ سورت جو شخص پڑھتا ہے اور اس کی ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ سارے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے اس طرح طریقہ بتاتا ہوں، ترتیب بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں، ورد وظائف بھی کرتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، آؤ آج ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آج تمہاری ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی، تمہاری زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ یار یہ عمل کر کے تو دیکھو، اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شامل تو کر کے دیکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح بھی سورۃ یاسین شریف پڑھتے ہیں، شام بھی یاسین شریف پڑھتے ہیں، فلاں سورت کا بھی ورد کرتے ہیں، آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے قرآن پڑھنا ہے، کیسے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور اس کی رحمت برسے گی۔ دیکھیں قرآن مجید کے ہم ہر دور کے اندر معجزات دیکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھیں ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص نسل و ملت مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جو کہیں سے حل نہ ہوتا ہو، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا، صرف ایک دن میں، کوئی مہینوں سالوں کی بات نہیں کرتا کہ آپ 40 دن تک یہ چیلا کریں، آپ 50 دن تک فلاں کریں، 3 مہینے تک فلاں پڑھیں، نہیں، ایک ہی دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا اور اس بندے کے حل کے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ وہ عمل، وہ مسئلہ آپ کا جتنے بھی بڑا سے بڑا ہو، شادی کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں مقدمہ جو شروع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، میرے بھائیوں انسانی زندگی ہے، اس میں مختلف مسائل اور مشکلات آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ زندگی سے ہار چکے ہو، سارا نظام ٹھپ ہو چکا ہو، سارے حالات بالکل خراب ہو چکے ہو، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی مدد نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دیکھو، قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر کے تو دیکھو۔ یہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی وہ اتنی کمال کی صورت ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے انسان جب مشکل میں ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اپنا سہارا قرآن کو طلب کر کے اپنی مشکل میں قرآن کی مدد حاصل کر لے، اپنے رب کی مدد حاصل کر لے، تو اس جتنا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو شخص اپنی مشکل حالات میں اس صورت کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لے گا۔ دیکھیں یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے اور انسان اس سے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید لگا ہی لیتا ہے، مگر بعض کا دیکھا گیا ہے کہ لوگ، اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور آج بھی اپنے ہی انتہائی قریبی دوست ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب،
آپ کے رشتہ دار تمام آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، کوئی مدد اور تعاون تو کیا الٹا تذلیل سے بھی نہیں رکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے یہ ایک ایسی دولت ہے اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ کبھی بھی جب کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی دنیا ہو یا آخرت ہو، مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دست سوال ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ وہ نعمت عظمی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ 2 صورتیں قرآن مجید کی، ان کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے۔ اس طرح کا عمل آپ نے زندگی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور یہ ٹوٹل 10 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ یہ صورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ زبانی بھی یاد ہو جاتی ہے، بچوں کو بھی یہ صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ تو ان صورتوں کی احادیث پاک میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن مجید میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل یہ صورت ہے، یعنی سورہ یاسین۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب رکھا ہوا ہے۔ اتنی کمال کی صورت ہے۔ اور پھر اس صورت کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے جب فرشتوں نے سنا، اس صورت کو پڑھا تو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پہ قرآن یہ اترے گا، جن پہ یہ صورت اترے گی، اور خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اب اس بندے کے لیے خوشحالی ہوگی جو بندہ اس عمل کو کرے گا۔ اب دیکھیے، اب ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ اب یہ ایک تو صورت ہے یاسین شریف ہے، اس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ شریف کو یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے سورہ یاسین تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس طرح کوئی نہیں پڑھتا، تو اس طرح پڑھے گا وہ بندہ رنگا جائے گا، اس بندے کا مقدر، اس کی تقدیر بدلے گی، اس کی قسمت بدلے گی۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی میں حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مشکل حل ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رزق ملے، میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو دولت ملے، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد ہو، تمہارے ساتھ تعاون ہو، تمہاری قسمت بدلے، تمہارے حالات بدلے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو۔ یقین جانے یہ دنیا تمہاری ہتھیلی پہ ہوگی، جس چیز کی طلب کرو گے، آرزو کرو گے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ تو اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے بھی فرمایا پڑھا کرو، اس سے ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت کا نام آسمانی کتابوں توریت انجیل میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن اس میں اتری نہیں ہے، اتری اس میں یعنی قرآن پاک میں ہے، لیکن اس کا نام ان صورتوں میں بھی موجود تھا، اور اس کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور جن کے پاس یہ صورت ہو اس شخص کا پھر کتنا مقام ہوگا، اس شخص پہ اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ لیکن پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے راز رکھے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے مختلف وظائف ہیں، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے میں نے مختلف وظائف آپ کو پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک فضائل کے حوالے سے ایک میں آپ کو سانچہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کس کام کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے، کہ ساتھ ہی میں اس صورت کے حوالے سے جو عمل میں آج خاص آپ کو بتانا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں 100 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دعا مانگتا ہے اس کی فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کے ساتھ سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے محتاجی کبھی اس کے قریب نہیں آتی۔ سورہ کاف کو جو پڑھنے والا ہے جو دجال کے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے حروف کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو سورہ رحمان پڑھتا ہے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ کبھی بھی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو سورہ مزمل پڑھتا ہے اس کو میرے آقا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر سورت کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے اور ہر ایک کا پڑھنے کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ ان کے اعمال انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا، لیکن آج جو خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس کے ساتھ
7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر مشکل کا حل ہے، ہر حاجت جس کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید کو کھولنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جو 2 وقت بتائے ہیں، ان دونوں وقتوں میں سے ایک وقت آپ نے اس کے لیے مقرر کر لینا ہے۔ اب دونوں وقتوں کے بارے میں بھی میں آپ کو 2 حدیث پاک سنائی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان 2 وقتوں کی کتنی اہمیت ہے، جو حدیث پاک کے اندر بھی واضح طور پر ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو چیز حدیث پاک میں آ جائے یا قرآن مجید کے اندر جس کا ذکر ہو، اس کی اہمیت باقی تمام وقتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں اوقات میں فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا، جو اپنی ان نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اس کو لوگوں نے آزمایا جنہوں نے اپنی زندگی میں اس بات پہ پابند رہے، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو اس لیے دوستو، اب ہم نے ان 2 وقتوں کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ اب ہم نے پڑھنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور امام احمد روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ جو رات والے فرشتے ہیں اور جو صبح والے فرشتے ہیں، یہ 2 وقتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ان کی۔ کہا زمین کے اوپر جو عصر والے اور فجر والے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے، عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتے چھوڑ کے تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ خوش ہوتا ہے جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ اپنی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور اس سورت کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا تیرے بندے کو قرآن پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے، اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا وہ میرے بندے کیا مانگتے ہیں، اور وہ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ فلاں فلاں حاجت طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ تمام حاجتیں اپنے بندوں کی پوری فرما دی۔ تو اس طرح آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور ایک دن کے اندر ہی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو آپ فوری طور پر دیکھیں، اب سورہ یاسین شریف کے اندر 7 جگہ پر لفظ مبین آتا ہے، 7 مقامات پر لفظ مبین آتا ہے۔ اس مقام پر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ ترتیب سمجھیے گا، بڑی آسان ہے، صرف ایک دن کا ایک بار یہ عمل کرنا آپ کی تمام مشکلوں سے آپ کو نکال دیتا ہے، تمام مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ اب یہ واحد حل ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، تمام نظام خراب ہو چکا ہے، کہیں سے کوئی بات بن نہیں رہی، حل نہیں ہو رہی، اب آپ لوگوں کو ایک بات واضح کرتا چلوں، جن لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہوئے مختلف خیالات گزرتے ہیں، کبھی کوئی خیال آ گیا، کبھی کوئی شیطانی خیال آ گیا، کبھی کس طرح کا، کبھی کس طرح کا، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سمجھیں آپ کو وظائف کے اندر کامیابی سے شیطان روک رہا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ جو وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود پہ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان اب آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آپ کو جو شیطانی خیالات، جو وسوسے آتے ہیں، آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جب بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر سمجھو بات بن گئی، پھر سمجھو کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے کامیاب ہونا ہے اپنے وظائف کے اندر، تو اس کا طریقہ یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دوستوں کرنا کیا ہے؟ اب قرآن مجید آپ نے کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب 7 مرتبہ آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا ذکر موجود ہو۔ اب وہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے سے بے حد ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے نا، ایک بندہ قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے، اس کو زبانی پڑھنے والے کی بانسبت دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا
चंद चीजों को देखना भी इबादत है। जैसे कुरान मजीद है तो कुरान मजीद को देखना ये भी सवाब है, ये इबादत है। काबा शरीफ को देखना ये भी सवाब है, ये भी इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखना मोहब्बत की निगाह से ये भी इबादत है, ये भी सवाब है। आलम दीन का चेहरा देखना ये भी सवाब है। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखने से सवाब मिलता है। अब आपने कुरान मजीद को खोल के अपने सामने रख लेना है और आपने इस सूरज यासीन शरीफ को शुरू कर देना है। यानी इसी तरतीब ये सूरज यासीन शरीफ को आपको पता है कुरान मजीद का दिल है, और जो सूरह फातिहा शरीफ है ये नूर है, ये कुरान मजीद का नूर है। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ इस सूरत को कहा जाता है। और वो दिल है, और इधर दिल आपने हासिल करना है, इधर इसकी माँ जो उम्मुल किताब है। तो आपने इधर इस सूरत का फिर मकाम देख लें, और इस सूरत के 20 नाम उलमा ने जिक्र किए हैं। कुरान मजीद में इस सूरत के बारे में है कि ये 2 बार सूरत नाजिल हुई है, एक बार मक्का मुकरमा में, एक बार मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। और इस सूरत के हवाले से जबरील अमीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी नबी को अता नहीं की, ये खास आपको अता की है और ये आपके गुलामों के लिए है। और ये सूरत को कई मरतबा सहाबा कराम ने पढ़ के दम किया था। जो लोग बीमारी के अंदर मुब्तला थे, एक शख्स जिसको मर्गी का मर्ज था, दौरा पड़ता था, बेहोश हो जाता था, इसके कान में जब ये सूरत पड़ी गई तो फौरी तौर पे होश में आ गया, फौरी इसकी बीमारी खत्म होगी। तो अब आपने पानी के ऊपर इसको दम करके पानी रख ले गिलास में, और इसके ऊपर दम करके अगर घर के अंदर मसाइल हैं, परेशानियां हैं और घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो आप ये पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह इससे तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। अगर रिस्क की बंदिश है, घर में रिस्क नहीं आता, तो इस पानी को दीवारों के ऊपर छिड़काओ तो घर में हर किस्म के जादू जिन्नात जो भी असर होगा वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों अगर कोई शख्स तंग करता है, इसके तसव्वुर से पढ़े कि बारी ताला मुझे इससे निजात अता फरमा, या कोई भी जायज दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसके फायदे बहुत ज्यादा नसीब होंगे। अब आपने इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देना है, सूरह यासीन को, और आपने सूरह यासीन पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। पहले मुबीन पे पहुंचेंगे, पहला जो लफ्ज है मुबीन आएगा तो आपने वही रुक जाना है। रुक के इस सूरह मुबारका यानी सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इसको आपने सिर्फ 11 बार सूरह फातिहा पढ़नी है पहले मुबीन पर। अब जब इसको 11 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लें, फिर आपने वहीं से सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर देना है। और फिर जब अगले मुबीन पे पहुंचेंगे तो वहां पे फिर आपने बिस्मिल्लाह और औज़ बिल्लाह के साथ सूरह फातिहा शरीफ को फिर 11 मरतबा पढ़ना है। अब आगे वहां से शुरू कर देना है यानी सूरह यासीन को। अब इस पूरे अमल के दौरान आपने कोशिश करनी है किसी के साथ कलाम नहीं करना, बात नहीं करनी। खुद नहीं पढ़ सकते, किसी बच्चे से पढ़वा लें अपने मकसद के लिए। किसी बच्चे को कह दे कि ये मेरे लिए पढ़ दे, इसके पास बैठ जाए और इसको सुन लें। इसी तरतीब के मुताबिक जो तरतीब बताई इसको कहे कि इस तरह बेटा पढ़ना है। ये या घर में किसी बेटी या बेटे की जो पढ़े लिखे हैं इनकी ड्यूटी लगा दें, वो पढ़ ले। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला फौरन मुश्किलें हल फरमा देगा। और इसी तरह आप इससे पानी दम करवा लें। इस तरतीब के साथ भी आप सिर्फ एक दिन वक्त जो बताए हैं इन दोनों औकात में से किसी एक वक्त में अगर रोजाना कोई शख्स पढ़ सकता है तो वो तो फिर इसके तो क्या ही कहने हैं, गोया इसके हाथों में कामयाबी की कुंजी आ जाती है। इसको तो कोई मुश्किल आती ही नहीं, इसलिए कभी कोई मुश्किल आ जाए तो आप उसी दिन इस अमल को कर सकते हैं। अब इसमें दिन का भी तयन नहीं है कि किस दिन करेंगे, बस 2 वक्तों में से एक वक्त मुकर्रर कर लें तो आप फिर इसी तरह इस सूरह मुबारक को पढ़ेंगे जैसे पहले मुबीन पर पढ़ी है। जितनी तादाद में पहले मुबीन पर पढ़ी है उतनी तादाद में दूसरे मुबीन पर, फिर इसी तरह तीसरे मुबीन पर, फिर चौथे पर, 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें पर। 7वें पर पढ़ने के बाद सूरह मुबारक मुकम्मल करेंगे सूरह यासीन शरीफ को, फिर आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और इसके बाद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा।
دعا ہے رب کریم سے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔